علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے، کفر سے نکال کر روشنی کی طرف لا دیتے ہیں، اور کافر جو ان کے دوست ہیں وہ انہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری جو آیت تلاوت کی تھی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن کر اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات فرمائی کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ دنیا میں ہماری جو آپس کی دوستیاں، رشتے ناطے، تعلقات، اگر غور کریں تو یہ اغراض کے تحت ہیں، مقاصد کے تحت ہیں۔ ورنہ ہم دیکھیں جن لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جن لوگوں سے ہم نے کوئی لینا دینا نہیں، تو ان سے ہم کتنا رابطہ کرتے ہیں، کتنا ان سے ملتے ہیں، کتنی ان کی دعوت کرتے ہیں، کتنا ان سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں؟ نہیں۔ جن لوگوں سے ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، ہمارے کام کاج ہوتے ہیں، یا جن کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہے، ان کے لیے ہمارے پاس مال بھی ہے، ان کے لیے ہمارے پاس چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، انہیں ہم اپنی خوشی غمی میں شریک بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات، ہماری عزیزداری غرض کے تحت ہے۔ جہاں غرض ہے وہاں سب کچھ حاضر ہے، اور جہاں غرض نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں۔ لیکن رب کریم کو ہم سے، انسان سے کوئی غرض نہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی قسم کی کوئی پرواہ ہے۔ ہم سارے کے سارے کفر پہ لگ جائیں، اس کی ذات کو ذرہ برابر کوئی اثر نہیں۔ سارے کے سارے مطیع و فرما بردار بن گئے تو بھی کوئی اثر نہیں۔ یعنی رب کریم کو ہم سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں۔ دنیا میں تو ایک دوسرے سے لالچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندوں سے، کسی بھی مخلوق سے اللہ کو کوئی لالچ نہیں۔ اللہ کا کوئی کام بندوں کے اوپر نہیں ہے کہ بندے کریں گے تو ایسا نہیں۔ تو اندازہ کریں یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہم سے اپنی دوستی جتلا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کہیں ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم کہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ ہماری ضرورت ہے اللہ، رب ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے کام اللہ کے بغیر نہیں ہیں، ہمارا کوئی کام بھی اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ گویا دوستی میں پہل اللہ کر رہے ہیں کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اور پھر اتنی بات کہہ دی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اگر صرف اتنی بات کہہ دیتے اور آگے نہ ذکر کرتے تو یہی بہت تھا، یہی بہت تھا۔ دوست کا معنی ہے کہ جو خوشی، غمی، مشکل، مصیبت، آندھی، طوفان، گرمی، سردی، بیماری، صحت، ہر طرح کے مواقعوں پر دوست کے ساتھ ہو، اس کا خیال رکھے، دوست اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست کا ہر لمحہ خیال رکھے، کسی بھی لمحے اپنے دوست کو نہ بھلائے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جب اتنا کہہ دیا اللہ ولی الذین آمنوا، تو یہی کافی تھا۔ اس میں ساری باتیں آ گئیں کہ جب اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں تو پھر یہ مطلب نہیں کہ اچھے حالات میں دوست ہیں اور برے حالات میں دوست نہیں ہیں۔ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، اللہ ہمارے دوست ہیں۔ جب ہمارے دوست ہیں تو کیسی ہی مصیبتیں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالیں گے۔ لیکن اللہ نے صرف اتنا نہیں فرمایا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے، ظلمات سے نکالتے ہیں نور کی طرف۔ تو میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں، دوستی بڑی اونچے درجے کی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں روئے زمین پر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اگر روئے زمین پر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ابو بکر میرا بھائی ہے، میرا دوست نہیں، دوست میرے اللہ ہیں، دوست میرے اللہ ہیں۔ یعنی دوستی کتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ اگر دوستی کے لائق کوئی روئے زمین پر ہے یا میں کسی کو دوست بناتا تو صرف وہ صدیق اکبر ہیں، لیکن وہ بھی میرا دوست نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، دوست میرے اللہ ہیں۔ گویا دوستی کے لیے نگاہ نبوت میں جو ذات ٹھہری وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے دوستی۔ ہماری دوستی ہیں تو بس ایسے ہی ہیں، کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ سبزی لینے گئے دوستی ہو گئی، بس میں ساتھ بیٹھ گئے دوستی ہو گئی، ٹرین میں ساتھ بیٹھ گئے دوستی ہو گئی، مسجد میں ساتھ بیٹھ گئے دوستی ہو گئی، حجام کی دکان میں اکٹھے ہو گئے دوستی ہو گئی۔ نہیں، یہ دوستی نہیں، یہ تو دوستی کو بدنام کرنا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو دوست ہوتا ہے صحیح معنوں میں دوست، وہ نہ صرف یہ کہ دوست کو دیکھتا ہے بلکہ دوست کی اولاد کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ دوست کو بھی دیکھتے ہیں اور آگے اس کی اولاد کو بھی دیکھتا ہے، اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یعنی اپنے دوست کی وجہ سے اس کی اولاد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اندازہ کریں، اور اللہ تو سب سے بڑھ کر کے وفادار ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر وفادار کون ہے؟ کوئی بھی۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر بات کا پکا کوئی نہیں۔ تو جب دنیاوی دوستی خوشی غمی میں ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں تو پھر اللہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ نہ دوست کو چھوڑتے ہیں نہ دوست کی اولاد کو چھوڑتے ہیں۔ میں اس کی کئی ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ لیکن دوستی پکی ہو، دوستی پکی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دوستی ہو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارادہ فرما لیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، انہیں طلاق دینے کا، کہ ان کو طلاق دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ انہیں طلاق دے دو۔ اور اللہ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ ادھر یہ ارادہ کیا، ادھر جبرائیل آ گئے۔ ادھر یہ ارادہ کیا، ادھر جبرائیل آ گئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ منع کر رہے ہیں، نہیں، حفصہ کو طلاق نہیں دینی، اس کو طلاق دو گے تو عمر کو تکلیف پہنچے گی، انہیں طلاق دو گے تو عمر کو تکلیف پہنچے گی۔ عمر کا خیال کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، صحابی رسول ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ ان کے پاس امانت کے طور پر رقمیں لا کے رکھتے، بھئی یہ پیسے رکھ لو، آپ کے پاس امانت ہے، جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم لے لیں گے۔
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ آنے والے کو مسئلہ سمجھاتے کہ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ امانت آپ نے میرے پاس رکھ دی، میں نے پوری حفاظت کی، لیکن اس کے باوجود وہ ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں وہ تمہارا مال ضائع ہوگا، میں ٹکا بھی نہیں دوں گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس کا وہ پیسہ ہے، جس نے امانت رکھوائی ہے، وہ اسی کا نقصان ہوا ہے، جس کے پاس رکھوائی ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں تو تمہارے پیسے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، خدا نخواستہ ضائع ہو جائے۔ پھر میں ایک چیز اور بتاتا ہوں، اگر ویسا کر لو گے تو تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ وہ کہتے کیا؟ کہا کہ تم پیسے جو میرے پاس امانت رکھوا رہے ہو نا، یہ بطور قرض کے مجھے دے دو، بطور قرض کے مجھے دے دو۔ اب جب قرض کے طور پہ مجھے دو گے تو میں انہیں جہاں چاہوں گا خرچ کروں گا۔ امانت کی چیز تو خرچ نہیں کی جا سکتی، وہ تو جو ہی پکڑائی ویسے رکھ دی، اب اس کو خرچ کرے گا اگر کوئی آدمی تو گناہ گار ہوگا۔ اور جب تمہیں ضرورت ہوگی، رات دن صبح شام، جب ضرورت ہوگی بس تم آؤ گے، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ ایسے ہی ہوتا تو آنے والا بڑا خوش ہوتا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا پیسہ سیف ہو جائے گا، نقصان نہیں ہوگا، تو وہ انہیں قرض دے دیتا۔ یہ ان پیسوں کو جہاد میں خرچ کر دیتے، جہاد میں خرچ کر دیتے۔ اللہ کا کرنا یہ بیمار ہو گئے، اب انہیں یہ خیال سے ہونے لگا کہ شاید میرا انتقال نہ ہو جائے، بیماری طول پکڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بچوں کو، اور بلا کر کے کہا کہ میرے اوپر فلاں فلاں لسٹ بنائی ہوئی تھی، یہ لوگ ہیں جن کا میرے اوپر قرض ہے، میں نے ان کا پیسہ دینا ہے۔ اور جب حساب کیا تو 22 لاکھ درہم قرض تھا۔ کتنا؟ 22 لاکھ درہم قرض تھا۔ کہا کہ یہ میں نے قرض دینا ہے، اور تمہارے ابا کی ملک میں فلاں فلاں پلاٹ ہیں، فلاں ملک میں گھر ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، اس طرح سے کچھ رقبے ہیں جو تمہارے ابا کی ملک ہیں۔ تو آپ میرا اگر انتقال ہو جائے تو یہ ساری میری پراپرٹی جائیداد بیچ کر قرض دے دینا۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ سارا کچھ بیچ باچ کے دینے کے بعد بھی میرا قرض نہیں اترا تو پھر میرے مولا کے پاس چلے جانا۔ عرب میں ایک دستور تھا، رواج تھا، آپس میں دو لوگ مل کر مواخات قائم کر لیے۔ کہتے کہ بھئی دیکھو، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، ہم دونوں دوست ہیں، میں آپ کے ساتھ طے کرتا ہوں زندگی میں کسی بھی وقت آپ پر کوئی مصیبت آئی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میرا گھر بک جائے، جو کچھ نقصان ہوتا ہے ہو جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مال لگانا پڑا تو مال لگاؤں گا، جان لگانی پڑی تو آپ کے ساتھ جان لگاؤں گا۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے یہ، اور پھر وہ اس کو نبھاتے، ایسا نہیں کہ زبانی کلامی بول دیا اور پھر تو کون میں کون، نہیں، پھر نبھاتے اس کو۔ اور یہ ان کے ہاں ایک معروف طریقہ تھا۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں سے کہا، فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ سارا کچھ بیچ باچ کے قرض نہ اترا تو پھر میرے مولا کے پاس چلے جانا جس سے میں نے زندگی میں بھائی چارہ قائم کر لیا تھا۔
اس سے جا کر کے کہنا وہ سارا قرض اتار دیں گے۔ تو بیٹا نے جب یہ سنا بہت خوش ہوا کہ چلو شکر ہے، ایک سہارا تو ملا۔ ابا جان سے پوچھا اچھا ان کا ہمیں ایڈریس پتہ دے دی کہ آپ کے بعد اگر ہمیں ان سے کچھ ہیلپ لینی پڑی، مدد لینی پڑی تو ہم اس کے پاس چلے جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ وہ میرے اللہ ہیں، وہ میرے اللہ ہیں۔ بس یوں کہنا اے زبیر کے مولا، ہاتھ اٹھا کے یوں کہنا اے زبیر کے مولا۔ یہ کہنے کی دیر ہے، یہ کہو گے میری سارے مسائل اللہ حل کر دیں گے۔ یہ بات کہنا اتنی آسان نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات کہنا اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کہ میرا مولا میرا اللہ ہے، میری اللہ سے مواخات قائم ہے، میری آپ پریشانیاں دور نہ ہوں تو ان سے کہنا وہ کر دیں گے، یہ بڑے دعوے کی بات ہے۔ عام آدمی نہیں کہہ سکتا یہ۔ اللہ صاحبزادہ نے سنا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو اب وہ لسٹ نکالی۔ جب لسٹ نکالی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے اور بھی کئی سارے لوگ تھے، لمبی لسٹ تھی۔ تو ان میں جو بہت قریبی لوگ تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے ان سے کہا کہ ابا کا انتقال ہو گیا اور آپ کے ہمارے ابا کی طرف پیسے ہیں، آپ لوگوں نے قرض لینا ہے ابا سے، تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ابا پر کتنا قرض ہے؟ کہتے ہیں میں نے پورا نہیں بتایا۔ میں نے کہا 1 لاکھ ہے، 21 کو چھپا دیا، یعنی 22 لاکھ قرض تھا، 21 کو چھپا لیا، 1 بتایا کہ 1 لاکھ قرض ہے۔ کہا کہ چھوڑا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ پلاٹ، یہ زمینیں چھوڑا۔ اللہ رحم کرے تمہارے ابا پر، یہ اترے گا کیسے؟ یہ تو نہیں اترے گا، یعنی جو پلاٹ زمینیں بتا رہے ہو ان سے تو یہ 1 لاکھ نہیں اترے گا۔ کہنے لگے میں نے ان کو ابھی 21 تو بتایا ہی نہیں تھا، 21 تو بتایا ہی نہیں، 1 ہی بتایا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ یہ اترے گا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، میں اپنا قرض معاف کرتا ہوں، میرے قرض کی فکر نہ کریں، باقی لوگوں کا جو ہے وہ اتار دیں۔ تو میں نے کہا، ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، معاف نہیں، دینا ہے آپ کو۔ آپشن آپ کے لیے 2 ہیں، چاہے کیش لے لیں اور چاہے زمین کا ٹکڑا لے لیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو آپ کو سہولت ہو وہ دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ زمین لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون سی زمین لیں؟ انہوں نے کہا جو دے دیں گے لے لیں گے۔ انہوں نے ان کو زمین کا ٹکڑا دے دیا۔ تو ساری جائیداد بیچی، بیچنے کے بعد یہ 22 لاکھ روپیہ قرض اتار دیا، اتر گیا۔ اب جو باقی اولاد تھی وہ ان کے پاس آئی، یہ بڑے تھے، کہ بھی ہمیں وراثت دو، ہمیں وراثت دو۔ انہوں نے کہا نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ پہلے 3 سال تک یا 4 سال تک حج کے موقع پر ہر سال اعلان کروں گا کہ زبیر بن عوام پر کسی کا قرض ہے، لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، سینکڑوں میں ہے، جس کا جو قرض ہے زبیر بن عوام پر میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس آ جائیں۔ اب سوچیں، ایمان دیکھیں کیا ہے، ایمان دیکھیں
کیا ہے. اور کیا. حج کا زمانہ آیا، حج میں اطراف سے لوگ آئے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر کے اعلان کیا میں زبیر بن عوام کا بیٹا ہوں، اگر کسی شخص نے میرے ابا سے قرض لینا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. 1 سال اعلان کیا، دوسرے سال اعلان کیا، تیسرے سال اعلان کیا، چوتھے سال اعلان کیا. جب دیکھا کوئی نہیں آیا، اب وہ رسا کو بلایا اور بلا کر کے کہا آؤ اب وراثت میں تقسیم کرتا ہوں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں، اور بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ ملتا ہے اگر اولاد ہو تو. اگر آدمی کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ ملتا ہے. 1 ہوں تب بھی، 2 ہوں تب بھی، 3 ہوں تب بھی، یعنی 4 بیویاں 8ویں حصے میں شریک ہیں. 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم کیا. جب صرف 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم کیا تو ہر بیوی کے حصے میں 12 لاکھ روپیہ آیا. 12 لاکھ درہم ہر بیوی کے حصے میں آیا، یعنی 48 لاکھ درہم ایک حصہ بنا. ایک حصہ، اور 7 حصے اس کے علاوہ ہیں. یہ برکت اللہ پاک نے حضرت زبیر بن عوام کے مال میں دی. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی میں نے یوں ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ اے زبیر کے مولا میرا یہ کام کر دیجئے، تو پھر ایسا نہیں ہوا میں نے یہ کہا ہو اور میرا کام نہ ہوا ہو. یہ زبیر بن عوام نہیں دعا مانگ رہے، ان کی اولاد مانگ رہی ہے. تو اللہ وہ دوست ہیں جو دوست ہی نہیں، دوست کی اولاد کا بھی خیال رکھتے ہیں اپنے دوست کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی صرف دوست کا نہیں، دوست کی اولاد کا بھی خیال رکھ رہے ہیں دوست کی وجہ سے. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب یہاں تشریف لائے تھے نا، تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک وظیفہ ہے جس کو 24 سال میں نے کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، جس کام کے لیے بھی کیا ہے ایسا نہیں کہ وہ میں نے وظیفہ کیا اور وہ کام نہ ہوا، لازمی ہوگا. کہنے لگے وہ مجھ سے پوچھنے لگے، میں نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا میرے پاس بھی ایک وظیفہ ہے، میرے پاس بھی ایک وظیفہ ہے. تو میں نے بھی اس کو بڑا مجرب پایا ہے، میں نے بھی جب وہ کیا ہے تو ایسا نہیں کہ کام نہ ہوا ہو. میں نے کہا آپ بتائیں. انہوں نے کہا میں کیوں بتاؤں، آپ تو بتاتے نہیں. تو کہنے لگے ہم دونوں، وہ کہیں پہلے آپ بتائیں، وہ کہیں پہلے آپ بتائیں. تو کہنے لگے کہ پہلے میں نے بتا دیا کہ یہ وظیفہ ہے. پھر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ اگر کسی انسان کی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، وہ کمرہ بند کر کے دروازہ بند کر دے، یکسوئی میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے دعا کرے اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا میری اس پریشانی کو دور فرما. اللہ اپنے اس دوست کے نام کی لاج نبھاتے ہیں اور اس کا کام کر دیتے ہیں. حضرت دھیانی صاحب مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا فضل الرحیم صاحب فرما رہے تھے کہ کتنے سال کا مجرب عمل ہے، جس کو بھی بتایا، جس کام کے لیے بھی بتایا، اس نے یہ دعا کی، اللہ نے اس کا کام کر دیا. اب بتائیے اللہ کی دوستی کیسی ہوتی ہے؟ تو اللہ تو وہ ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا سچے دل سے، تو اس کو کبھی مایوس نہیں کیا، نہ اس کو نہ اس کی اولاد کو. 16واں پارہ
پہلا رکوع موسیٰ علیہ السلام کے حالات، جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے اور اس میں ایک، آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، ایک مکان کی دیوار گر رہی تھی، اس بستی والوں سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ہماری مہمان نوازی کریں، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے. تو حضرت خضر نے اس گرتی ہوئی دیوار کو، جو گر گئی تھی، اس کو مرمت کر دیا، صحیح کر دیا. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمیں کھانا دینے کے لیے تیار نہیں اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک لات مار کے جو دوسری بھی ہے وہ بھی گرائیں. یعنی ظاہری تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. آپ نے تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں جو بات فرمائی وہ یہ کہ یہ جس بچے کا مال ہے، یہ گھر ہے جس کی دیوار مرمت کی ہے، یہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ نیک تھے، اللہ ان کی اولاد کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے اپنی زندگی میں دیوار کی بنیاد میں مال چھپا دیا تھا کہ جب ہماری اولاد بڑی ہوگی، انہیں پیسے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو توڑیں گے تو ان کو مال مل جائے گا. اللہ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی. تو پتہ چلا کہ جو اللہ سے تعلق بناتا ہے، اللہ اس کا نہیں، آگے اس کی اولادوں کا بھی اللہ خیال کرتے ہیں. میں نے اپنے بہت سارے بزرگوں سے یہ سنا ہے، بہت سارے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے اللہ سے تعلق قائم کر دیا، اللہ اس کی برکت سے اس کی 7 نسلوں تک کو رزق میں مستغنی کر دیتے ہیں. اتنی رزق کی فراوانی کرتی ہیں کہ 7 نسلیں کھاتی ہیں، خوب کھاتی ہیں. یعنی یہ ایک بڑے نے اللہ سے دوستی قائم کی اور اس کی برکت سے 7 نسلوں کو اللہ رزق دے رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالی سے ہمیں اپنا تعلق اچھا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالی سے اچھا تعلق کیسے ہوگا؟ بندوں سے تعلق بنانا مشکل، بندہ تو منٹ 2 منٹ میں راضی، 2 منٹ میں ناراض. اللہ سے تعلق بنانا بہت آسان، بہت آسان. اللہ پاک نے ہمارے ایمان میں 2 چیزیں رکھی ہیں. ایک تو وہ جن کو کرنا ہے، ان کو کہتے ہیں اوامر، اور دوسرا وہ جن سے بچنا ہے، انہیں کہتے ہیں منہیات، جن سے روک دیا گیا. اوامر کو اختیار کیا جائے، منہیات جس سے اللہ نے منع کیا اس سے بچ جائیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تو 1000 بہانے ہیں. ہم دیکھتے ہیں شوگر کا مریض ہے، مٹھائی بھی سامنے ہے، کسٹرڈ بھی سامنے ہے، چینی بھی سامنے ہے، شربت بھی سامنے، نہیں پی رہا. کیوں بھائی؟ کہہ رہا ڈاکٹر نے منع کیا، شوگر ہے. تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر کے کہنے پر تاکہ میری صحت کو نقصان نہ ہو، برغوب چیز ہے، آئس کریم ہے، ساری دنیا کھا رہی ہے، اس کے منہ میں رال آ رہی ہے، منہ میں پانی ٹپک رہا ہے، لیکن نہیں کھا رہا، اس لیے کہ اس سے میری صحت کو نقصان پہنچے گا. میرے عزیزو، بالکل اسی طرح سے جب ہم اللہ کے اوامر اور منہیات کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہماری روح کو نقصان پہنچتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسی لکڑی جس کو دیمک لگ جائے اور دیمک نے اس کو کھوکھلا کر دیا ہو، اس کو بچہ بھی یوں پکڑ کے توڑ دیتا ہے. کیوں توڑ دیتا ہے؟ وہ کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟
اس لیے کہ دیمک نے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے۔ اور جس انسان کو گناہوں کی دیمک لگ جائے، جس انسان کو گناہوں کی دیمک لگ گئی ہو اور اس نے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہو، تو شیطان کے لیے ایسے انسان کو فٹ بال بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیمار ہوتا ہے اس پر وائرس بیماری کا جلدی اثر انداز ہوتا ہے، کیوں؟ اس میں قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ جو بچہ ہے یا بہت معمر ہے، ان کے اوپر بیماری کا وائرس جلدی اثر انداز ہوتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو گناہ کی بیماری میں مبتلا ہے اور گناہوں کی بیماری کی وجہ سے مریض ہے، ایسے شخص پر گناہ کا وائرس بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی چلتے ہوئے گناہ خرید رہا ہے، گناہ بے لذت گناہ میں مبتلا ہے، پوسٹر پر تصویر لگی ہے، کیا حاصل ہے یہ غور غور سے دیکھ رہا ہے، موبائل میں تصاویر آ رہی ہیں، کیا حاصل ہے، کیا ملنا ہے اس سے، دیکھ رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی انسان تنہائی میں نیکی کرتا ہے، تنہائی میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بالکل اکیلا بیٹھا ہوا نیکی کرتا ہے، اللہ اس نیکی کی نورانیت کی چادر اس کے چہرے اور جسم پر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے قلوب اس کی طرف کھنچتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جو تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، اللہ اس گناہ کی ظلمت والی چادر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب یہ انسان باز نہیں آتا، کیے جا رہا ہے، تو پھر اللہ ایسی پکڑ فرماتے ہیں، اسے لوگوں میں رسوا کر دیتے ہیں، زندگی بھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم اعمال صالحہ کو پابندی سے اختیار کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، پھر گناہ کا وائرس اتنی جلدی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم اعمال صالحہ کو استقامت اور پابندی کے ساتھ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اندر کی طاقت روحانیت والی کمزور پڑ جائے گی، گناہ کا وائرس بہت جلد ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ بے حد قبول فرما لیجیے، اے اللہ بے حد قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کو، اس مبارک عمل کی برکت سے
ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما دیجیے، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہ کی جگہ سے، گناہ کی مجلس سے، اے اللہ ہر ایسی رشتہ داری، ہر ایسا تعلق، ہر ایسی مجلس، ہر ایسی نوکری، ہر ایسی اولاد، اعزاء اقربا جو ہمیں گناہ اور آپ کی نافرمانی کی طرف دھکیل رہے ہوں، ان سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہر ایسا تعلق، ہر ایسی مجلس، ہر ایسی دوستی، ہر ایسا کاروبار، ہر ایسی ملازمت جو آپ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے، پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرما دیجیے، ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی والہانہ محبت نصیب فرما دیجیے، اپنی ذات عالی کا والہانہ قرب اور تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔